جی قبلہ صاحب کیا فرمائیں گے مزید؟ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں تربیت کے حوالے سے. میں جو کچھ ہوں وہ میرے والد گرامی میرے شیخ کریم بھی تھے, ان کی دعاؤں اور ان کی تربیت کا اثر ہے. اچھا, میں جب جایا کرتا تھا ایک تاریخی جملہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے, مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ تیری طبیعت کیسی ہے, کچھ کھایا ہے نہیں, کب آیا, نہیں پوچھنا. جیسے ہی میں پہنچا میرا فرماتے تھے کتنی چھٹیاں, جانا کب ہے. اللہ, ہمیشہ یہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. تجھے چھٹیاں کتنی ملی ہیں, تو نے واپس کب جانا ہے. یعنی کہ اس کا جو فوکس ہے وہ بالکل ادھر ہی رہے گی. اور ان کی تربیت کا یہ اثر تھا جناب, ان کی میرے دادا جان نے اس طرح تربیت کی. میرے والد گرامی جو میرے شیخ طریقت تھے قبلہ قادری صاحب بھی آپ کو اس بارے میں کچھ فرمائیں گے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں 17 سال ان کی عمر تھی. اب ایسے نہیں نا کوئی بن جاتا مربی, ایسا ہو تو انسان ایسے بنتا ہے. پیچھے بڑی ریاضتیں ہوتی ہیں, بڑی ریاضتیں ہوتی ہیں, بڑی عبادات ہوتی ہیں, بڑی محنت ہوتی ہے. تو 17 سال کی عمر میں میرے دادا حضور کا وصال ہوا. جب میرے والد گرامی کی شیخ طریقت کی عمر 17 سال تھی, 1970 میں وصال ہوا میرے دادا حضور کا. 1953 میں میرے والد گرامی کی ولادت ہوئی تھی. صحیح. 17 سال سے لے کر 2014 تک میں حلفاً کہہ سکتا ہوں میں نے اپنے شعور میں 45 سال نہ کسی اپنے پیر بھائی سے یہ بات سنی ہے, نہ کبھی خود دیکھا ہے کہ 45 سال میں ایک دن بھی میرے والد گرامی اور شیخ طریقت کی تہجد قضا ہوئی ہے. اللہ, سبحان اللہ, اس سے بڑی اور کیا ولایت ہو سکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جب میرے والد گرامی کا وصال ہوا تو میری والدہ محترمہ جو تھیں وہ پچھلی رات اٹھتی. ایسے تو نہیں ہے کہ وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دفعہ والدہ سے فرمایا کہ اماں جان میں تہجد گزار ہوں, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. فرمایا بیٹا تیری اس تہجد میں کچھ ماں کا بھی کردار ہے. ہائے ہائے, واہ واہ. سبحان اللہ, پوچھا کہ واہ اماں واہ. جان سردیوں میں تہجد تو میں پڑھتا ہوں, آپ اس میں کیا کرتے ہوں. فرمایا بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا تو میں نے بغیر وضو کے آج تک تجھے اپنی چھاتی سے دودھ کبھی نہیں پلایا تھا جب تجھے بھوک لگتی. جب مائیں ایسی ہوں تو پھر اولاد بھی ایسی ہی ہوتی ہے نا. میری دادی جان جو تھی انہوں نے کبھی بغیر وضو کے میرے والد گرامی کو دودھ نہیں پلایا تھا. سبحان اللہ. اور پھر جب 17 سال کی عمر تھی, دیکھیں وہ دور سادہ سا تھا حضرت جی, تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے اٹھنا, وضو کرنا, اپنے لیے بھی مصلی بچھانا اور میرے لیے بھی مصلی بچھانا, اور مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر کے کہنا تہجد شروع کرو. اس طرح مجھے میری پکی عادت انہوں نے تہجد کی ڈالی. میں ایک بات ایڈ کر دوں سر, وہ معارج تصوف الی حقائق تصوف میں ایک قول نقل ہے صوفیاء کہ صوفی کسے کہتے ہیں. الصوفی کالارض یطأہ البر والفاجر. صوفی جو ہوتا ہے وہ ایسی زمین کی طرح ہوتا ہے جسے نیک و بد برابر رونگتے ہیں. صحیح. وَكَالسَّمَاءِ تُظِلُّ كُلَّ شَيْءٍ. اور صوفی وہ سائبان اور آسمان ہوتا ہے جو صرف نیک کاروں پہ نہیں بلکہ نیک و بد سب پر اپنا سائبان اور چھاؤں رکھتا ہے. جیسے سورج سب کو روشنی دیتا ہے, سب کو روشنی دیتا ہے. کل مطر یسقی کل شیء. فرمایا صوفی ایسی بارش کی طرح ہوتا ہے جو ساری زمینوں کو سیراب کرتی ہے, برابر سیراب کرتی ہے. میرے والد گرامی کی ایک عادت جو مجھے ہمیشہ انہوں نے مجھے وصیت بھی فرمائی تھی, ایک تو یہ تھا کہ جب مہمان آتا تھا تو خادم سے نہیں کہتے تھے کہ کھانا لے آؤ. میں اگر ہوتا تھا تو مجھے فرماتے تھے کہ جاؤ تم کھانا لاؤ, یہ تم مخدوم نہیں خادم بنو. اور دوسری بات یہ ہے, بس میں بات ختم ہوں, دوسری بات یہ ہے کہ ان کا معمول تھا یہ جو آج کل معذرت کے ساتھ یہ جیبوں میں نذرانے ڈالنے والا ایک رواج ہے, ان کے سرانے کے نیچے پیسے پڑے ہوتے تھے. جب کوئی مرید جانے لگتا فرماتے بیٹا کتنے دن ہو گئے تو گھر سے آیا ہے, تو بچوں کے لیے کوئی چیز لیتے جانا, پیسے اٹھا. قبلہ پیر صاحب بہت شکریہ.